دانیال تریر کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، یہ جو سیشن ہے دانیال تریر کے بارے میں کیا کہا جائے۔ میرا خیال ہے گفتگو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اسپیکرز بات کریں گے، لیکن دانیال تریر ان عمدہ شاعروں اور تنقید لکھنے والوں میں سے تھے، اور آپ کے شہر، آپ کے بلوچستان کے شاعر و نقاد تھے جو بہت کم عمری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ 35 برس کی عمر تھی ان کی، اور 2015 میں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ اچھا، دنیا میں ایسی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جہاں کم عمر، جہاں شاعر ادیب بہت کم عمری میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ مثال کے طور پر فرانس کے ایک شاعر تھے آرتھر رامو، جنہوں نے 16 سے 19 برس کی عمر تک بہترین شاعری کی، اور پھر وہ 35 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح انگریز شاعر تھے جان کیٹس۔ دانیال کے انتقال کے بعد امجد اسلام امجد صاحب نے ایک کالم لکھا، اور اس میں انہوں نے وہی سوال اٹھایا جو اکثر لوگ جلدی چلے جانے والوں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر دانیال اپنی پوری طبعی عمر جیتے تو کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیتے ادب کی دنیا میں۔ اب یہ ایک سوال جو ہے وہ اپنے یعنی بالکل ایک اچھا درست سوال ہے، لیکن جو بھی سرمایہ موجود ہے دانیال کا وہ بے پناہ ہے، اور اس میں ان کی جو تخلیقی جوہر ہے، جو شاعری ہے اور جو تنقید ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس شخص میں بے پناہ صلاحیتیں تھیں، اور بالکل منفرد آدمی تھا۔ دیکھیے، کسی بھی تخلیق کے لیے منفرد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شاعر تو آپ کو 5-6 لاکھ 7 لاکھ مل جائیں گے پاکستان میں، لیکن انفرادیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے اور ابتدائیے کو 2 شعر سناتا ہوں دانیال کے آپ کو، تاکہ تھوڑا سا دانیال، جو لوگ نہیں جانتے دانیال کے بارے میں، وہ بھی جان جائیں کہ بدن پر ٹانک کر تارے اڑایا جا رہا ہے، بدن پر ٹانک کر تارے اڑایا جا رہا ہے، مجھے آخر پرندہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ نظر آتی نہیں ہے بولنے والے کی صورت، نظر آتی نہیں ہے بولنے والے کی صورت، سنائی دے رہا ہے جو سنایا جا رہا ہے۔ تو ہم اچھا، یہ 3 ڈاکٹر ضیاء صاحب، میں بہت اپنا اعزاز، اپنا فخر محسوس کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس وقت جو اردو ادب میں جو چند گنتی کے، جو انگریزی میں ہینڈ فل کہتے ہیں، نقاد ہیں، ان میں سے ہیں، اور بہت پڑھے لکھے، بہت باعلم آدمی ہیں۔ شعر بھی، حالانکہ یہ اپنی پہچان شعر نہیں کرواتے، لیکن شعر بھی بہت اچھا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے چونکہ بلال، آپ شعر بہت اچھا کہتے ہیں، اور بھائی اس خانوادے سے تعلق ہے جس سے بلال تریر کا تعلق تھا، دانیال تریر کا تعلق تھا۔ تھوڑا سا اپنے، اور یہ پورا خانوادہ بہت خلاق ہے، بہت کریٹو لوگ ہیں۔ 8-9 اس خانوادے کے ممبر جو ہیں وہ شعر کہتے ہیں یا اس فن سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بلال، تھوڑا سا اپنے بھائی کے بارے میں بطور بھائی بھی بتائیے، اور بطور شاعر آپ پر جو اثر ہوا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ پی ایل ایف کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جہاں سینئر بلوچستان کے ادباء اور شعراء کو یاد رکھا، وہاں پہ دانیال تریر کے لیے بھی انہوں نے ایک سیشن رکھا۔ دیکھیں، دانیال کا جو نام ہے وہ اس کے پیچھے ایک ہماری فیملی کی ایک ہسٹری ہے۔ کیسے دانیال تریر کم عمری میں اتنا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ اتنا بڑا کام کر کے گیا کہ اگر اس کی عمر کو دیکھا جائے تو اس کم عمری میں بھی اس نے بہت اہم کام کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہماری فیملی کی ایک ہسٹری ہے جس کی شروعات ہمارے تایا رب نواز مائل سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہماری فیملی میں لورلائی میں شعر و ادب سے جڑے، اور انہوں نے اردو اور پشتو میں لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ہمارے ابو سعید احمد گوہر صاحب، انہوں نے کنٹینیو کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے دانیال میں اور ہم تمام فیملی ممبرز میں یہ ادبی اور شعری جراثیم جنہیں کہتے ہیں، یہ پیدا ہوئے، اور ہم اپنے ابو سے بے تحاشا انسپائر تھے، کیونکہ ہم نے اپنے ابو کو کبھی بھی کتاب کے بغیر نہیں دیکھا۔ وہ کتاب سے جڑے ہوئے، کتاب سے محبت کرنے والے ایک ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی آخری سانس تک اور اپنی بیماری میں، اپنی مشکل حالات میں اپنی کتاب دوستی نبھائی ہمیشہ۔ تو دانیال ابو کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے ہماری فیملی میں لکھنا شروع کیا، اور دانیال کی جو شخصیت تھی وہ جذباتی شخصیت تھی، حساس شخص تھے،
اور انہوں نے اسی کام کو ادب کے کام کو شعر کو بڑے ہی جذبات کے ساتھ اور بہت ہی حساسیت کے ساتھ کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دانیال نے کم عمری میں شعر و ادب میں بھی، شعر میں بھی، شاعری میں، نظم میں، غزل میں اور تنقید میں بہت ہی عمدہ کام کیا. اس کا کام سامنے آیا اور اس نے اردو کے ساتھ ساتھ جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ پشتو میں بھی تنقید میں اور شاعری میں کام کیا، جو کہ یہاں پہ بہت سارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دانیال کے کام کو جانتے ہیں اور دونوں حوالوں سے، پشتو کے حوالے سے بھی اور اردو کے حوالے سے بھی دانیال کے کام کو اہمیت دیتے ہیں. تو دانیال نے ہماری فیملی میں سب سے کم عمری میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی میں بھی بہت اچھا کام کیا. تو یہاں پہ میں ایک چیز، جیسے میں دانیال کو دیکھتا ہوں، میں یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے تو میں بھائی ہوں، تو میں ظاہر ہے سب مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں بحیثیت بھائی دانیال پر بات کروں، لیکن دانیال کا ادبی پہلو اتنا حاوی ہے، بحیثیت ہم اس کو فیملی ممبر بھی پہلے اس کو ہم بحیثیت ادیب دیکھتے ہیں، بعد میں ہم اس کو اپنے بھائی کے طور پہ دیکھتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیں دانیال تریر کے بارے میں اگر میں بطور بھائی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ادیب بھائی تھا، کیونکہ ہمارے رشتے میں بھائی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کانسٹنٹ تھی جسے ادب کہتے ہیں. دانیال کی کوئی محفل، دانیال کی کوئی بات، دانیال کے دن کا کوئی حصہ ادب سے الگ نہیں گزرتا تھا. اس نے ادب کو اپنی زندگی میں گوند لیا تھا اور چاہے اس کی کوئی بھی محفل ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھا ہو، دانیال کی ایک کانسٹنٹ جو چیز ہوتی تھی، جو بحث ہوتی تھی، وہ ادب ہوتا تھا. اچھا، اسی لیے شاید اس نے اتنی کم عمر میں اتنا اہم کام کیا. اور اس کے علاوہ میں اور دانیال، ہماری جو ہے ایج میں 5 سال کا گیپ ہے. اچھا، لیکن ہمارا رشتہ ہمیشہ دوستی کا رہا. واہ. مجھے میوزک سے دلچسپی تھی شروع میں اور دانیال کو شعر و ادب سے، تو ہم بڑا ٹائم سپینڈ کرتے تھے. وہ کچھ لکھتا تھا، میں دھن بناتا تھا اور ہم اس طرح کی کریٹیو ایکٹیویٹیز میں بڑا وقت صرف کرتے تھے. دانیال جب بھی کچھ نیا لکھتا تھا تو ہم سب بہن بھائیوں کو، جب تک ابو حیات تھے تو ابو کو ہم سب کو بٹھا کر وہ اپنی کئی نظم سنا رہا ہے، کبھی اپنی غزل سنا رہا ہے. پھر ہم میں جب تنقیدی ذوق پیدا ہوا تو وہ ہمیں اپنے بڑے بڑے مضامین بھی بٹھا کے سناتا تھا. شاید وہی ہماری فیملی کی ایک شعری اور ادبی تربیت بھی بنی کہ دانیال کے جانے کے بعد ہم سب نے وہی بیڑا اٹھایا. اب ہم سب بھی لکھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا. بہت اچھے. یہ تو ہوئی بطور بھائی اور بطور ایک ادیب بات. درمیان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس معلوم، جو کہ ان کے شاگرد ہیں اور آج بھی بہت موقر قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں اور اب بھی لکھ رہے ہیں، اور شاید ان کی ریسرچ آنے والے وقت میں چھپے گی بھی. تو اور مجھے یہ کہا گیا کہ باقاعدہ عشق کی حد تک یہ اپنے استاد کو چاہتے تھے. اور تو ذرا سا اویس، اصل میں آپ سے ایک سوال گھما پھرا کے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بلال نے جو بات کی ان کے حساس ہونے کی، آپ جب بطور استاد ان کی طرف کھنچے، جب گئے، کیا چیز تھی جو آپ کو ان کی طرف لے کے گئی؟ اور یہ جو حساسیت والا پہلو ہے، اس پہ بھی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے میں آرٹس کونسل کراچی والوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بلوچستان اور بلستان کے ادیب و شعراء کو اہمیت کا عامل سمجھتے ہوئے ہمیں وقت فراہم کیا کہ ہم ان پر بات کریں. چونکہ یہ سیشن پورا دانیال تریر پر ہے، تو پہلا سوال جو سر آپ نے پوچھا بحیثیت استاد اور میں ان کی طرف کیسے مائل ہوا اور کس طریقے سے میں ان سے سر دیکھیں، سب سے پہلے تو روحیں جو ہے وہ لشکر کی مانند ہوتی ہے، وہ اپنے ہدف کو تلاش کرتی رہتی ہیں، کوچ کرتی رہتی ہیں. جب وہ منزل آ جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ کر چپک جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جتنا پڑھا، جتنا اسٹرگل کیا، دانیال تریر وہ بنیادی پوائنٹ یا منزل تھا جہاں آ کے مجھے ٹھہرنا تھا، جہاں سے مجھے جو ہے چیزیں سیکھنی تھی، سمجھنی تھی. تو وہ بلوچستان کا وہ فرد ہے، بحیثیت استاد میں کہوں
کہ وہ ایک مقناطیسی قوت کے حامل شخصیت تھے کہ کوئی بھی ہوتا، خواہ وہ ادب سے، شعر و ادب سے شغف رکھنے والا شخص ہو یا کچھ کوئی اور بھی ہو، تو وہ اس کی طرف خود کھنچا چلا آتا تھا، اور کوئی بھی علم، کوئی بھی ڈسکشن ایسا نہیں تھا جس پر وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اور اپنے سامنے بیٹھنے والے جو سوال پوچھنے والے، سننے والے تھے، ان کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ ان کی خاصیت ہے، ان کی بڑائی ہے۔ بحیثیت استاد میں سمجھتا ہوں کہ حال میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے فن و فکر کے حوالے سے اگر میں دو چار باتیں کروں کہ ان کا کام کتنا وسیع ہے، اور انہوں نے اتنی کم عمری میں جتنا کام کیا ہے وہ اعلیٰ پائے کے ناقدین یا اعلیٰ پائے کے شاعروں نے نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے میں بلوچستان کے ادبی منظرنامے کو دو صورتوں میں دیکھتا ہوں کہ پہلے تو بلوچستان کے ادبی منظرنامے کو آپ دو صورتوں میں دیکھتے ہیں، ایک یہاں کا مقامی ادب ہے اور دوسرا یہاں کی مجموعی اردو ادب کی روایات ہیں۔ یہاں کی ہر تحریر، ہر تخلیق میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، ہر نظریہ جو کچھ بھی ہے، جس بھی زبان میں لکھا جا رہا ہے، آپ اس کو یہاں کی ادبی تہذیبی جو یہاں کی سیاسی سماجی تناظر ہے اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو ہم چیزوں کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں اور یہ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اگر دانیال تریر سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اس کی سنجیدہ قرأت کرنی پڑے گی۔ بغیر سنجیدہ قرأت کے آپ دانیال کے مقام و مرتبے کا تعین نہیں کر سکتے۔ وہ ہمگیر شخصیت ہے، ان کی شخصیت بھی ادبی ہے، ان کا کھانا بھی، ان کا پینا بھی، اوڑھنا بیٹھنا سونا سب ادب سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جو انہوں نے کام کیا ہے ادب میں، خاص طور پر تنقید میں، شاعری میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی طور پر اردو کے آفاقی تناظر میں، آفاقی سطح پہ جو ادیب ہے ان سے کسی بھی سطح پہ کم نہیں۔ یہ بات گو بہت بڑی ہے، لیکن اگر بحیثیت قاری اس کو دیکھا جائے اور اس کی قرأت کی جائے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کے ٹائٹل پڑھ لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کتاب کے اندر یہ کچھ ہے، یہ اس کے اوپر بات کیا ہوگا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر متن میں کیا درج کیا گیا ہے۔ تو دانیال تریر کی اگر آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ وہ معاصر تھیوری اینڈ تعین قدر ہو یا بلوچستان شعریات کی تلاش میں، آپ اس کتاب میں بلوچستان کے ان شعراء کو اٹھا کے آفاقی سطح پہ دانیال تریر نے متعارف کرایا ہے جو اس سے پہلے مقامی اردو جو ہماری روایات ہے ان میں ان کی شناخت ایک طرح سے مبہم تھی، ایک طرح سے وہ لوگ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ذرا سا آفاقی سطح کو تھوڑا ایکسپلین کریں نا، کیا آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آفاقی سطح کو اردو مجموعی جو اردو روایات ہے ہمارے پاس بر صغیر پاک و ہند کی، اس کے تناظر میں بات کر رہا تھا کہ ان کی سطح پہ انہوں نے ان کو متعارف کرایا، ان کے شعری سیاق کو ڈسکس کیا اور لوگوں کے سامنے اجاگر کیا۔ آپ صرف میں دانیال تریر کی ایک کتاب جدیدیت مابعد جدیدیت اور غالب پہ بات کروں کہ انہوں نے میں یہی پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم کتاب کا ٹائٹل دیکھتے ہیں، میں نے جو غالب کے متعلق جو کام ہوا ہے، جو پڑھا ہے، یا جتنے شارحین نے غالب کے کلام کی تفہیم کی ہے، اگر آپ سنجیدگی سے غالب کی جدیدیت مابعد جدیدیت اور غالب جو دانیال تریر کی تنقیدی کتاب ہے، آپ صرف اس کو اگر پڑھیں، اس کے اندر اتنے نکات انہوں نے نئے نکات اٹھائے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کسی طور پر نہ وزیر آغا سے نہ گوپی چند نارنگ سے کمتر شاعر ہیں۔ دانیال تریر نے، مجھے یاد ہے کہ دانیال تریر نے ایک کراچی میں میرے خیال میں ایک پروگرام میں اپنے ایک شاعر پہ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اپنا، اس پہ بات کی تھی، تو انہوں نے گوپی چند نارنگ نے خود ان کی تعریف کی تھی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ آگے بہت کام کرے گا۔ تو اگر آپ جدیدیت مابعد جدیدیت اور غالب جو ان کی کتاب ہے، صرف آپ اس کتاب کو اٹھائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غالب پر 5 سے 10 بہترین شرح کی کتابیں یا غالب کو بڑا شاعر ثابت کرتی ہیں تو وہ کتاب ان میں سے ایک ہے۔
آپ غالب دانیال تریر کی نظم اٹھا کے دیکھ لیں ان کی. میں صرف اگر طویل نظم خدا میری نظم کیوں پڑے گا پہ بات کروں کہ اس کے 24 حصے ہیں, میں نے کچھ حصوں پہ کام کیا ہے, تو اس میں آپ کو اتنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو اس نے ڈسکس نہ کیا ہو اور اس سے جو ہے وہ بیان نہ کیا ہو. اور دیکھیں سر, ادب میں آپ سائنسی طور پہ اگر آپ کسی چیز پہ تجربہ کرتے ہیں تو اس کی حیت بدل جاتی ہے. جب آپ شعر و ادب میں تجربہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیمانہ بناتے ہیں. تو دانیال تریر نے اپنی ذات کو پیمانہ بنایا اور آپ اگر دیکھیں تو اس کی ذات خود ادب میں ڈل گئی, وہ سراپا خود ادب تھے. تو ان کا کام بہت وسیع ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں اور شکریہ. نہیں, آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ضیاء صاحب, تو جیسے ابھی اویس معلوم نے ان کی تنقید پہ بھی بات کی اور کہا کہ سنجیدہ قرت کی ضرورت ہے. ابھی آپ کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ ان کی جو تنقید ہے اس کے کچھ محاسن آپ نے مجھے بتائے, تو آپ ذرا سا ان کی تنقید کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بہت شکریہ. دانیال تریر سے ایسے چلیں آغاز یہاں سے کرتے ہیں. میری کچھ ملاقاتیں کراچی میں ہوئیں. اچھا. ایک دفعہ وہ لاہور آئے, ملاقاتیں کم تھیں لیکن طویل تھیں, کئی گھنٹوں کی ملاقاتیں تھیں. تو کچھ مجھے اس کو سمجھنے کا موقع ملا ان ملاقاتوں سے بھی. پھر میں نے جب ان کی کتابیں پڑھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جس طرح کے انسان تھے ان کے کام بھی ویسا ہی تھا. اچھا. واہ. کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادیبوں کی شخصیت دو لخت ہوتی ہے. وہ اپنی جو سماجی زندگی ہے اس میں کچھ اور ہوتے ہیں, باتیں کچھ اور طرح کرتے ہیں, لکھتے کچھ اور طرح سے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ان کے وجود کا اظہار نہیں بنتی ہے ان کا ادب. تو تنقیدی تھیوریوں پہ نارنگ صاحب سے بلکہ وزیر آغا سے آغاز ہونے والا, باقاعدہ آغاز ہونے والا جو کام ہے وہ اب جو ہے آہستہ آہستہ کلیشے بنتا جا رہا ہے. جی. اس کو کلیشے بنانے میں لکھنے والوں نے کام بہت کیا, ان کا قصور زیادہ ہے, کیونکہ ان لوگوں نے کام کیا جو اسے سمجھتے نہیں تھے. ہم جب ان تنقیدی تھیوریوں پر ان کا کام پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اصل متون بھی نہیں پڑھے جو ان تنقیدی تھیوریوں کے تھے, بلکہ ان پر جو کمنٹریز تھیں ان کو پڑھا اور پورا نہیں سمجھا, جس کی وجہ سے مجھے یہ دوسرے آدمی لگے ہیں جنہوں نے تنقیدی تھیوریوں پر ادب کے حوالے سے سوال اٹھایا, اور کوئی آدمی نہیں ملتا. اور تنقید کے جو ہے نا رتب اللسان ہیں اس کی ان تنقیدی تھیوریوں کے کمالات کے, لیکن اس حوالے سے کہ یہ تنقیدی تھیوریاں کیا ہیں اور ادب کے حوالے سے ان میں کیا نہیں ہے, کیا ہے اور ادب کے حوالے سے کیا نہیں ہے, یہ سوال دانیال تریر نے اٹھایا. اہم بات ہے. ایک اور ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کم کام کیا, ان کے بھی 3-4 مضامین ہی اس حوالے سے ہیں, ڈاکٹر امجد طفیل. انہوں نے بھی یہ سوالات اٹھائے اور ان سوالات کی بنیاد تھی تخلیقی تجربہ, کیونکہ ادب سب سے پہلے تخلیقی تجربہ ہے. اور ادب اور غیر ادب میں فرق تخلیقی تجربہ کرتا ہے. اعلیٰ ادب اور کم تر درجے کے ادب میں بھی فرق تخلیقی تجربہ کرتا ہے. لیکن ان تھیوریوں میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تخلیقی تجربے کو سمجھنے والی ہو یا اس کا مقام متعین. ان کا پہلا ہی مضمون جو اس کتاب میں ہے وہ اس کا موضوع یہی ہے, تنقیدی تھیوری اور تعین قدر. جی. کہ تنقیدی تھیوری کیا ادب کا جو قدری فیصلہ دے سکتی ہے؟ تو نہیں دے سکتی. کیوں نہیں دے سکتی؟ بڑی تفصیل سے انہوں نے اس تھیوری پر لکھنے والے جو بہت معروف لوگ ہیں ان کے ریفرنسز سے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کی بات کیوں مکمل نہیں ہے, کیوں وہ یہ نہیں بتا سکے
کہ تھیوری کے پاس تعین قدر کی کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے. تو انہی کی بنیاد یعنی لکھا انہوں نے اردو میں تنقیدی تھیوریوں پر لکھنے والے جو ہمارے نقاد ہیں ان کے حوالے سے لکھا. تو دوسرا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر تنقیدی یعنی کسی متن کی قدر کا ہم تعین نہیں کرتے تو اس کی تخلیقی یا ادبی حیثیت کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ فلاں شعر میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے یہ اس کی قدر بڑھا سکتا ہے؟ ہمارے تنقیدی تھیوریاں پہ کام کرنے والے جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم متن کے زیادہ معنی بیان کرتے ہیں تو یہی اس کی بڑائی ہے. دانیال تریر کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی غیر ادبی متن کے بھی زیادہ مفاہیم ہو سکتے ہیں یا بیان کیے جا سکتے ہیں. تو جو نقاد ہے اس کے لیے ہمیشہ سے سب سے مشکل کام یہ رہا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ کس درجے کا ہے اور اس کے اس درجے کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں. اب بہت اہم بات کی کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خود بھی وہ انتہائی خلاق آدمی تھے. جیسے ٹی ایس ایلیٹ چونکہ شاعری بہت اچھی کرتا تھا تو اس کو معلوم تھا اور بڑا نقاد بنا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نہ صرف وہ خود بہت اچھے تخلیق کار تھے بلکہ تخلیقی تجربے کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی ایسے نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے جو تخلیقی تجربے جس کی توثیق نہ کرتا ہو. ان کے لیے تخلیقی تجربہ تنقید میں بھی بہت اہم تھا اور شاعری میں بھی بہت اہم تھا. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے پیرزادہ صاحب کہ کام کی ضخامت کبھی بھی کسی کے مقام و مرتبے کا تعین نہیں کرتی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نسیم حجازی نے بہت لکھا، ہزاروں صفحات لکھ ڈالے، لیکن اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. عمیرہ احمد نے ہزاروں صفحات لکھ ڈالے، ان اردو ناول کی تاریخ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. بس سیدھی سی باتیں ہیں. تو دیوان غالب اتنا سا ہے وہ روشن ہے افق پر، درست ادب کے افق پر، صدیوں سے روشن ہے، صدیوں تک روشن رہے گا. ٹھیک ہے، تو کام کم یا زیادہ نہیں ہوتا. شاعری کی جو بنیادی مسئلہ ہے، شاعری یا تخلیقی ادب جس میں فکشن بھی شامل ہے، یہ بنیادی طور پر علم الانسان ہے کہ وہ یہ بیان کرتی ہے، شاعری میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس دور کا انسان جس دور میں وہ کوئی شاعر شعر کہہ رہا ہوتا ہے وہ کتنا اس میں آیا ہے. اچھا، یہ بہت خطرناک زمانہ تھا. غالب سے اس کی خطرناکی اسی لیے انہوں نے غالب والی کتاب بھی اس لیے لکھی کہ اس خطرناک دور کا آغاز غالب سے ہوا تھا. کیا کہنے. ٹھیک، اور وہ ایک کثری انسان بنا رہا تھا یہ پورا سسٹم، جیسے سرمایہ داری نظام ہم کہتے ہیں. تو ایک ادھورا انسان اور تیقنات سے تہی انسان، جسے نہ خدا پہ رسول یقین ہے، نہ جسے رسول پر یقین ہے، نہ جسے اقدار حیات پر یقین ہے. کیونکہ اگر یقین ہو کسی کو، خدا رسول پہ یقین ہو، خدا پہ یقین ہو، وہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا، کسی کی جگہ نہیں باندھ، کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے نہیں جا سکتا. یہ پیدا ہوتے ہیں جب خدا اور رسول پر ایمان اور یقین ختم ہو جاتا ہے. ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کی جگہ پہ جاتے ہیں. یہ اور پھر وہاں اس معاشرے میں خدا کا تصور بھی بہت منفی ہوتا ہے. جو خدا نہیں ہے ہم خدا کو وہ بنا دیتے ہیں. ان کی وہ نظم جن کا ذکر یہ کر رہے تھے، اور اس کتاب کی کئی نظمیں اس حوالے سے ہیں کہ ہم خدا کو کیا یہ ان نظموں میں دانیال تریر کا تصور خدا اپوزٹ صورت میں موجود ہے. یعنی جن کی بات کر رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، میں اس کے متضاد سمجھتا ہوں. یہ بغیر نظم کا متن میں
کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, کچھ متن کے پیچھے ہوتی ہیں. تو جو متن کے پیچھے ہے وہ منشاء مصنف ہوتا ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں. اب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تین, کیونکہ خالی گفتگو سے کبھی ہم کسی شاعر کو, ادیب کو نہیں سمجھ سکتے, میں دو تین نظمیں سناتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ شاعر تھا جو بہت ریئر نظر آتا ہے, کہ جو مروج تصورات کی شاعری نہیں کرتا بلکہ تصورات کو توڑتا ہے, اور جو تصورات غیر انسانی ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہوتے ہیں وہ ان کی تکذیب کرتا ہے, ان کی نفی کرتا ہے. تو میں ان کی جس نظم سے آغاز کرتا ہوں وہ نظم بہت خطرناک ہے اپنے عنوان میں, اور عام آدمی اس کو توہین خدا بھی کہہ سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ حمدیہ نظم ہے, میں یہ کہتا ہوں. نظم کا عنوان ہے ڈاگ اینڈ سوالیہ نشان, اور نظم ہے حرفوں کی ترتیب الٹ کر کان کو ناک بنا سکتا ہوں. یہ دانیال تریر نہیں کہہ رہے, یہ اس دور کا سرمایہ دار طاقتور, وہ جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہا ہے آپ کے مقامی معاشرے میں اور عالمی سطح پر, وہ جو عالمی مالیاتی کارپوریشنوں کے مالکان ہیں جو ہمیں جانور سمجھتے ہیں, جانور بھی نہیں سمجھتے, ان کا نقطہ نظر آیا ہے اس میں. حرفوں کی ترتیب الٹ کر کان کو ناک بنا سکتا ہوں, ناک کو کان بنا سکتا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے, شیر کو ایک اشارے پر میں بندر ناچ نچا سکتا ہوں, بندر کو جنگل کا راج دلا سکتا ہوں. دلا رہے ہیں نا, بندر کو جنگل کا راج دلا سکتا ہوں, سچ کو جھوٹ بنا سکتا ہوں, جھوٹ کو سچ بنوا سکتا ہوں, جس کو جیون دینا چاہوں دے سکتا ہوں, جس سے جیون لینا چاہوں لے سکتا ہوں, برف کو آگ اور آگ کو پانی کر سکتا ہوں, لافانی کو پل بھر میں فانی کر سکتا ہوں. آبادی اور بربادی کے جنتر منتر یاد ہیں مجھ کو, جادوگر ہوں, لہو اور آنسو مجھ پر کیسے اثر کریں گے, میں پتھر ہوں. جادوگر ہوں, لہو اور آنسو مجھ پر کیسے اثر کریں گے, میں پتھر ہوں. پتھر کے منہ سے نکلی کالی آواز, پتھر کے منہ سے نکلی کالی آواز ہوں, دہشت ساز ہوں. اچھا, ہمیں ڈاگ کو الٹ دیں تو نظم کا عنوان پورا ہو جاتا ہے. بہت معافی چاہتا ہوں, اشارہ ہو رہا ہے وقت کی قلت کا, جلدی سے. لیکن میں چونکہ آپ ایک دور ہی ہوا ہے, آپ بلال کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجئے جلدی سے. میں یہاں پہ دانیال کو, بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دانیال کے اسٹوڈنٹس ہیں, معاصرین ہیں, دانیال کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. جی. اور بحیثیت ادیب شاعر دانیال کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال میں جو توازن مجھے نظر آتا ہے بحیثیت ادیب, وہ شاذ ہی کہیں ملتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, دیکھیں دانیال نے 3 اصناف میں کام کیا ہے, نظم میں, غزل میں اور تنقید میں. اور جب آپ اس کے دانیال کے بیلنس کو دیکھیں گے کہ دانیال نے جتنا اہم کام نظم میں کیا ہے اتنا ہی غزل میں بھی کیا ہے, جتنا منفرد کام اس نے تنقید میں کیا ہے اتنا ہی اس کی غزل میں وہ انفراد نظر آتا ہے. اور اگر آپ کوانٹٹی دیکھیں تو دانیال کی 3 کتابیں تنقید کی ہیں, 3 نظم کی ہیں, 3 غزل کی ہیں. اسی طرح اگر آپ پشتوں میں دیکھیں تو 1 تنقید کی کتاب, 1 شاعری کی کتاب. تو بڑا ایک توازن آپ کو نظر آتا ہے. یہ شعوری بھی ہو سکتا ہے اور لاشعوری بھی ہو سکتا ہے, لیکن دانیال کی جو شخصیت ہے اس کو, اور اس کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس کی تنقید میں بھی آپ کو تخلیقیت نظر آتی ہے. تو جتنا وہ اپنے ادب کو جانتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیلنس اس کا شعوری ہے.
کہ اس نے یہ کر دکھایا ہے کہ جب ایک نظم کا غزل کا شاعر نظم لکھتا ہے تو اس کی نظم پہ اثرات نظر آتے ہیں غزل کے، اور جب کوئی تنقید جب کوئی نقاد شاعری کرتا ہے تو اس کی شاعری میں اس کی تنقید جھلکتی ہے. لیکن دانیال کے یہاں دانیال نے جس طرح سے اصناف کو الگ الگ برتا ہے اور جیسے ان کے ساتھ الگ الگ انصاف کیا ہے اور ان کو ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہونے دیا، تو یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ. جلدی سے اویس بھائی، آپ چونکہ ان کی تحقیق بھی کر رہے ہیں، 1-1.5 منٹ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی کہہ دیجیے گا، لیکن مختصراً وہ یہ کہ ان کے ہاں جو میں اکثر ان کے شعر پڑھتا ہوں تو شہر اور گاؤں کا جو ایک کے بارے میں جو ایک لائن کھینچی ہوئی ہے ان کے ہاں، جیسے ایک شعر ہے ان کا کہ کھیت جب سوکھ گئے تو تب ہمیں معلوم ہوا، کھیت جب سوکھ گئے تب ہمیں معلوم ہوا، گاؤں تک شہر کے موسم کو سڑک لے آئی. تو یہ جو بات ہے ان کے ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال کروں گا. جی سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو شعر پڑھا اور سر نے اس کی طرف پہلے ہی اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے جو نظم سر نے پڑھی کہ جو سوالات عوام کے عام لوگوں کی طرف سے وہ اس نے اٹھائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو رویے، جو سماجی رویے ہیں، جو سوالات ہیں، میں ان کے برعکس کیا سوچتا ہوں اور ان کو اصل میں کیا ہونا چاہیے. ان کا جو تنقیدی ویژن ہے یا ان کی ادبی جو ویژن ہے وہ بہت زیادہ متنوع اور وسیع ہے. آپ اسے ایک لمحے میں ایسے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. تنقید میں بھی وہ کسی بنے بنائے اصول پر جو ہے آنکھیں بند نہیں کرتے. وہ جب کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جس کی شاعری جس تناظر میں ہے اسی سے وہ تنقیدی ماخذات اٹھا کر اس پہ بات کرتے ہیں. وہ کسی دوسرے تنقیدی ماخذات یا اصولوں کو کسی دوسرے کے شعری سیاق پر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، نہ ہی جو ہے وہ اس پہ اس کو لاگو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو تنقیدی اور شعری سیاق ہے اصل میں اس نے ان کے جو بنیاد ہے وہ اثر پہ، روح اثر پہ رکھا ہے. جو ہی وقت بدلتا جاتا ہے تو ان کا شعری سیاق جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے، اور ان کے تنقیدی جو سوالات استفہامیے جو انہوں نے جو ہے تنقیدی کتابوں میں اٹھائے ہیں، مضامین میں اٹھائے ہیں، وہ وہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اگر کسی تنقیدی مضمون میں کوئی بات کر رہے ہوں تو دوسرے کسی تنقیدی مضمون میں اس بات کو رد نہیں کرتے بلکہ اسے مزید کنٹینیو کر کے آگے جو ہے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس آخری بات، چونکہ یہ میری دلچسپی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے، گو کہ موضوع پھیلا ہوا ہے یہ، لیکن میں جب دانیال کو پڑھتا ہوں تو 2-3 استعارے یا علامتیں ان کے ہاں بہت ہیں. ایک تو خواب کا استعارہ اور ایک پرندے کی علامت. پرندوں پہ بہت شعر ہے ان کے، اور خواب پہ جلدی سے نوجوانوں کے لیے 2 شعر پڑھ دوں، پھر آپ ان استعاروں پہ ذرا سے بات کر کے ہم گفتگو ختم کریں گے. ایک بجھاؤ ایک جلاؤ، خواب کا کیا ہے؟ ایک بجھاؤ ایک جلاؤ، خواب کا کیا ہے؟ آنکھوں میں رکھ کر سو جاؤ، خواب کا کیا ہے؟ ایک کباڑی گلیوں گلیوں واج لگائے، آواز، ایک کباڑی گلیوں گلیوں واج لگائے، راکھ خریدو آگ کے بھاؤ، خواب کا کیا ہے؟ جی صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں، یہ آپ نے پہلے بھی غزل کے شعر سنائے، اب بھی غزل کے شعر نظم بھی میرے پاس ہے، بہت ٹائم نہیں ہے. وہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے. کیوں سمجھ آئے؟ کیونکہ غزل کے شعر میں کوئی بڑی بات، گہری بات نہیں کی جا سکتی. اب اس وقت دانیال تریر کی تنقید میں بڑی گہرائی تھی، لیکن ابھی انہوں نے پہلے سے موجود جو تنقیدی تصورات چل رہے تھے ان پر سوال اٹھائے تھے، یعنی اپنا سوال نہیں بنایا تھا. اگر وہ اللہ انہیں زندگی دیتا تو وہ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنا تنقیدی سوال قائم کر سکتے تھے. ایک چیز ایسی ہے جیسی چیز کسی کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ان کی نظم. اس وقت پچھلے 50 سال میں اردو میں جو نظم لکھی جا رہی ہے، جو 50 سال میں جو نظم کے شاعر ابھرے، نمایاں ہوئے، دانیال جیسی نظم کسی نے نہیں لکھی. بڑی بات. کیوں وہ نظم اتنی گہری ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے وہ
دکھایا ہے جو انہیں نظر آتا تھا, ہمیں نظر نہیں آتا تھا. واہ. شاعر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس دنیا کو اور زندگی کو دیکھنے والی اپنی آنکھ ہوتی ہے. وہ دنیا کو اور زندگی کو جب اس طرح سے دیکھتا ہے تو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ نظم کہتا ہے یا شعر کہتا ہے اور ہمیں شعر کے ذریعے سے اور نظم کے ذریعے سے دکھاتا ہے. تو اس کی نظم میں یہ بات تھی. میں نے ایک نظم پہلے سنی ہے, میں بات نہیں کرتا, یہ بات اتنی رکھتا ہوں. میں ایک نظم اور سناؤں گا. یہ ایک بہت غیر معمولی نظم گو شاعر کی نظم میں ہیں, جن میں سے ایک نظم میں آپ کو اور سناتا ہوں, جو اس زندگی کو اور اس دنیا کو ویسے دیکھ رہا تھا, ہم آپ نہیں دیکھتے ویسے. کیونکہ ہم جب یہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کہیں اپنی مقتدرہ تک چلے جائیں, اپنے طاقتوروں تک چلے جائیں. اس کی نظر جو ہے وہ بہت دور تک جاتی تھی, طاقتوروں کے بڑے پورے قبیلے تک جاتی تھی. نظم کا عنوان ہے الرجی. وہ کہتا ہے اس جانب کچھ کتے بھیجو سونگھنے والے. ابھی آپ جائیں گے سرینا میں تو وہ آئیں گے, وہاں پہ ہوں گے, اندر نہیں جاتے دیتے. وہ کہتا ہے اس جانب کچھ کتے بھیجو سونگھنے والے, بو آئی ہے آدم زاد کی بو آئی ہے. آدم زاد کی بو سے میرا دم گھٹتا ہے, سانس کی تنگی مجھ کو وحشی کر دیتی ہے. مجھ کو اپنے وحشی پن سے ڈر لگتا ہے. جاگ اٹھے گا, جاگ اٹھا تو جس جس بستی سے گزرے گا موت لکھے گا. لومڑیوں سے کہہ دو میرے پاس آ جائیں, چیتے کی خوراک گھٹا دو. کہاں گئے ہیں گدھ بلواؤ, آؤ آؤ لومڑیوں اس بو کو سونگو اور بتاؤ کیا کرنا ہے. میرے محل میں پھولوں کی تعداد بڑھا دو, آکسیجن کے سلنڈر بھر دو. جو کہتا ہوں جلدی کر دو, دیر نہ کرنا دن ڈھلتا ہے. جنگل ایسے کب چلتا ہے. کیا کہنا, کیا کہنا, کیا کہنا. تو یہ جنگل جو ہے پہلی سطح پر بلوچستان ہے, دوسری سطح پر پاکستان ہے, اور تیسری سطح پر یہ پوری دنیا ہے. تو نظم کی جو دائرے ہیں وہ یہاں سے اوپر, اور تھوڑا غور کریں گے تو اس سے اوپر بھی جاتے ہیں. لگتی ہے جسم پر منو مٹی پڑی ہوئی, شاید تریر لوگوں نے دفنا دیا مجھے. آپ سب کا شکریہ.